لیگ اور ایم کیو ایم کے اتحاد سے پورے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ وسائل کی منصفانہ تقسیم کا فارمولہ طے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ خواجہ سعد رفیق کی ایم کیو ایم وفد سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا وسائل کی منصفانہ تقسیم کا مسئلہ کراچی کا نہیں پورے پاکستان کا ہے۔ پیر پگاڑا سے جو بات چیت ہوئی وہ بھی آگے بڑھے گی۔ خالد مقبول صدیقی بولے آئین پاکستان کو بہتر کر کے عوام دوست بنانا ہوگا۔ حکمران دوست آئین اب مزید نہیں چلنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ہم مل کر نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں جس میں حکمرانی عوام کی ہوگی۔ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے نام فائنل، جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین شاہ کے نام پر اتفاق، گورنر نے سمری پر دستخط کر دیے۔ آج حلف برداری کا امکان۔ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان اور اپوزیشن لیڈر اکرم درانی کی ملاقات، گورنر ہاؤس میں ایک ہی بیٹھک کارگر ثابت ہوئی۔ چند منٹ کی ملاقات میں نام پر اتفاق ہو گیا۔ ارشد حسین حالیہ نگران کابینہ میں وزیر قانون تھے، گلگت کے چیف جسٹس رہ چکے۔ نگران کابینہ اعظم خان کے وزراء پر مشتمل ہوگی۔ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے محمود خان سے مشاورت پر پی ٹی آئی کو اعتراض، تحریک انصاف کی صوبائی قیادت کا عدالت جانے کا اعلان۔ نائب صدر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا ظاہر شاہ کہتے ہیں محمود خان اور اکرم درانی کا منتخب کردہ وزیر اعلیٰ کسی صورت قبول نہیں ہوگا۔ اکرم درانی اپوزیشن لیڈر ہیں، نہ محمود خان وزیر اعلیٰ۔ ان کے منتخب کردہ نام سے لیول پلینگ فیلڈ کی توقع نہیں۔ عمران خان نے اس ملک کو دیوالیہ کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن بعد میں ذمہ داری آپ کی تھی۔ آپ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کے بعد، پی ایم ایل این کی غیر ذمہ دارانہ ان کے منسٹرز کے ان بیانات کے بعد، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے آئی ایم ایف کے خلاف اسٹیٹمنٹ دی اور سب چیزیں دی، آپ نے اس ملک کو نقصان پہنچایا، مزید آپ نے اس ملک کی اکانومی کو مزید نقصان پہنچایا، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں جب بھی دھاندلی ہوتی ہے نون لیگ اقتدار میں آ جاتی ہے۔ یہ ہر الیکشن میں پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقابلہ سندھ میں نہیں سینٹرل پنجاب میں ہوگا۔ رہنما پیپلز پارٹی شرجیل میمن کی دھواں دھار نیوز کانفرنس، کہا 2024 پیپلز پارٹی کا سال ہے، اگلا وزیر اعظم سندھ سے ہوگا۔ بلاول بھٹو اور آصف زرداری پنجاب میں بھرپور مہم چلائیں گے۔ میں نے کوئی پرواہ کسی کی نہیں کی اور اپنے اس وطن عزیز کی اور اس سرزمین پر بسنے والے پاکستانیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے میں فلسطین کی حماس قیادت کو ملنے کے لیے گیا اور میں نے ان کی قیادت کو واضح طور پر کہا کہ پاکستان کا بچہ بچہ آپ کے شانہ بشانہ۔ ریاست کے لیے مستحکم معیشت اور امن و امان بہت ضروری ہے۔ ملک میں ایسی حکومت لائی گئی جس کا ایجنڈا اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا۔ جس یہودی ایجنٹ کو ہم نے شکست دی وہ مقافات عمل کا شکار ہے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا مری میں جلسے سے خطاب، کہا دنیا سمجھتی رہی شاید نظریاتی سیاست ختم ہو چکی، جے یو آئی نظریاتی سیاست پر یقین رکھتی ہے، ملک کی نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہمیشہ جد و جہد کی۔ حماس جنگ جیت چکی اور اسرائیل ہار گیا۔ 25 لاکھ کی آبادی امریکہ اور اسرائیل کے سامنے سیسا پھیلائی دیوار بن کے کھڑی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا سیالکوٹ میں یوتھ کنونشن سے خطاب، کہا امریکی وزیر خارجہ کئی بار تل ابیب کا دورہ کر چکا، ہمارے حکمران غزہ کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ انتظار میں ہے کہ غزہ تباہ ہو کر ملبے کا ڈھیر بن جائے۔ اسرائیل کی بدترین دہشت گردی جاری، غزہ کے اسپتالوں کی صورتحال انتہائی تشویشناک۔ الشفا اسپتال میں ایندھن اور آکسیجن ختم، 2 بچے جاں بحق، 39 زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ صہیونی فوج نے اسپتال میں پانی کے ٹینک بھی اڑا دیے۔ القدس اسپتال میں سروسز غیر فعال، وینٹیلیٹرز پر موجود کئی مریض دم توڑ گئے۔ حملوں میں مزید 266 فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 11,200 سے تجاوز کر گئی۔ جنگ فوری بند نہ ہوئی تو اسپتال مردہ خانے بن جائیں گے، ڈاکٹرز کی عالمی تنظیم نے دنیا کو خبردار کر دیا۔
فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف برطانوی عوام سڑکوں پر، سینٹرل لندن میں لاکھوں افراد کا احتجاج، غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی فوری روکنے کا مطالبہ، لیبر پارٹی کے سابق سربراہ جیریمی کوربن سمیت ارکان پارلیمنٹ کی شرکت، مظاہرے میں کم از کم 3 لاکھ افراد شریک ہوئے، لندن پولیس نے تصدیق کر دی، برطانوی وزیر اعظم کے احتجاج پر اظہار ناپسندیدگی، رشی سونک نے ریلی روکنے میں ناکامی پر پولیس کمشنر سے جواب طلب کر لیا۔ یرغمالیوں کی رہائی میں ناکامی، اسرائیلی شہری سڑکوں پر آ گئے، تل ابیب میں نیتن یاہو کے خلاف بڑی ریلی، اسرائیلی وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کیا، یرغمالیوں کی رہائی میں ناکامی پر شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ سیٹ جیتنے والے ہر شخص کو نون لیگ میں شامل کیا جائے، مسلم لیگ نون نے الیکٹیبلز کے لیے دروازے کھول دیے، پنجاب کے تمام مضبوط امیدواروں کو شمولیت کے لیے گرین سگنل، پارٹی پوزیشن سے متعلق اظہار ڈار کی نگرانی میں سروے، نتائج کے مطابق پنجاب سے قومی اسمبلی کی 90 نشستیں ملنے کا دعویٰ کر ڈالا، مظفر گڑھ اور جھنگ میں منصوبے پر عمل درآمد جاری، آئندہ چند روز میں مزید امیدواروں کو نون لیگ میں شامل کرایا جائے گا، پارٹی نے عام انتخابات میں 2/3 اکثریت کا ہدف مقرر کر دیا۔ نون لیگ نے سندھ کے بعد بلوچستان پر نظریں جما لیں، الیکشن جیتنے والے امیدواروں کو پارٹی میں شامل کرنے کی کوشش، نواز شریف کل سے بلوچستان کا دورہ کریں گے، بی اے پی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاہدے کا امکان، صوبے کی 20 سے زائد سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں ہوں گی، اہم سیاسی کھلاڑیوں کی نون لیگ میں شمولیت کا امکان۔ طویل جدوجہد کے بعد حکومت ملی تو عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، ہم نے کبھی عثمان بزدار کا نام بھی نہیں سنا تھا، جو اپنے گھر کو بجلی فراہم نہیں کر سکتے وہ عوام کو کیا دیں گے، رہنما استحکام پاکستان پارٹی مراد راز کی لفظی گولہ باری، کہا لوگ پی ٹی آئی میں رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، پارٹی بدلنے سے نظریہ نہیں بدل سکتا۔ کرکٹ ورلڈ کپ کے مقابلے جاری، بنگلورو میں بھارت اور نیدرلینڈ آمنے سامنے، بھارتی بلے بازوں کا لاٹھی چارج، رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا، نیدرلینڈز کو 410 رنز کا ہدف دے دیا، ہدف کے تعاقب میں نیدرلینڈز کی بیٹنگ جاری۔ غیر قانونی تارکین وطن کا انخلا جاری، تورخم اور چمن بارڈر پر افغان شہریوں کی بڑی تعداد موجود، گزشتہ روز 2957 افغان باشندے واپس گئے، واپس آنے والوں کی تعداد 2,17,355 ہو گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزار بی بی پاک دامن کے توسیع منصوبے کا تفصیلی دورہ، تزئین و آرائش اور توسیعی منصوبے کو جلد مکمل کرنے کا حکم، مرکزی گنبد سمیت دیگر گنبد کی فنشنگ ورک کا معائنہ کیا، محسن نقوی نے کہا تزئین و آرائش اور توسیع منصوبے کو اسی ماہ مکمل کیا جائے۔ ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے پر امریکہ میں غیر قانونی تارکین کے خلاف آپریشن کا امکان، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، لکھا ٹرمپ صدر بن گئے تو غیر قانونی تارکین کو کیمپوں میں رکھ کر بے دخل کیا جائے گا، ٹرمپ بعض مسلم ممالک کے شہریوں کے امریکہ آنے پر پابندی بھی لگانا چاہتے ہیں، سابق صدر نے ریلی سے خطاب میں کہا جنوبی سرحد پر حملے روکنے کے لیے سخت اقدامات کریں گے۔